اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی حمایت میں 5 قراردادیں کثرت رائے سے منظور کی گئیں۔ ان قراردادوں میں فلسطین میں اسرائیل کی یہودی آبادکاری کی شدید مذمت کی گئی اور صہیونی ریاست پر زور دیا ہے کہ تنازع فلسطین کے حل کے لیے تمام پرامن ذرائع استعمال کیے جائیں۔ پہلی قرارداد قضیہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے امن ذرائع کا استعمال کے عنوان سے منظور کی گئی۔ قرارداد کی حمایت میں 157 ملکوں نے ووٹ ڈالا، جبکہ 7 ممالک نے کینیڈا، اسرائیل، جزائر مارشل، میکرونیزا، ناورو، جزر سلیمان اور امریکہ نے مخالفت کی، جبکہ 8 ممالک آسٹریلیا، کیمرون، فیجی، ہنڈوراس، بوباگینیا، باراگوئے، جنوبی سوڈان اور ٹونگا نے قرارداد کی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری قرارداد القدس کے نام سے پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں بیت المقدس میں جاری اسرائیلی توسیع پسندی، فلسطینیوں کے مکانات اور املاک کی مسماری کی مذمت کے ساتھ مقدس مقامات کی بے حرمتی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد کی حمایت میں 151 ممالک نے رائے دی، جبکہ 6 ممالک نے مخالفت اور 9 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ تیسری قرارداد فلسطین میں ذرائع ابلاغ کو درپیش مشکلات اور صحافیوں کے مسائل کے بارے میں پیش کی گئی۔ اس قرارداد کی حمایت میں 155 ممالک نے ووٹ ڈالا، 8 نے مخالفت کی اور 8 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ چوتھی قرارداد میں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی حمایت کی گئی۔ اس قرارداد کی حمایت میں 103 ملکوں نے ووٹ ڈالا، 10 نے مخالفت کی، جبکہ 57 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ پانچویں قرارداد بھی فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت میں پیش کی گئی۔ اس قرارداد کی حمایت میں 100 ملکوں نے رائے دی، 10 نے مخالفت کی، جبکہ 59 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کی رپورٹ کے مطابق جہاں اقوام متحدہ میں فلسطین کاز کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں اور حسب سابق اسرائیل کی جانب سے یہودی آبادکاری کی مذمت کی گئی، وہیں اسرائیل بغیر کسی دباؤ میں آئے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے آبادکاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ قابض صہیونی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر طولکرم میں قائم کی گئی افنیفیٹز یہودی کالونی میں آبادکاروں کے لیے 150 گھروں کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق 1 دسمبر کو اسرائیلی حکام نے مشرقی طولکرم میں قائم کی گئی یہودی کالونی میں 150 مکانات کی تعمیر پر کام شروع کیا، جبکہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق مذکورہ یہودی کالونی میں مجموعی طور پر 900 مکانات کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودی آبادکاروں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے فلسطینیوں کی زرعی اراضی غصب کی گئی ہے۔ مکانات پر قبضے کے لیے جنوب مشرقی نابلس کے علاقے شوفا کی کچھ زرعی اراضی پہلے ہی غصب کی جا چکی ہے۔ صہیونی ریاست ایک طرف تو یہودیوں کو لا کر سرزمین مقدس میں آباد کر رہی ہے، دوسری طرف فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو اب مذمتوں اور قراردادوں سے آگے نکل کر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اقدام کرنا چاہیے اور مسلمان حکمرانوں کو بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کر ناجائز صہیونی ریاست کی بے لگامی کو قابو کرنا چاہیے۔